السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحی ایجوکیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم پڑھیں گے آج سورہ الاعراف کی آیت نمبر 131 سے 137 تک، 131 سے 137 تک۔ سب بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے خود بھی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ سیکھنا ہے اور دوسروں تک بھی شیئر کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا سوشل سرکل ہو اس میں ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کیا کریں۔ جس کو ضرورت ہوگی وہ سیکھ لے گا، جس کو نہیں ضرورت ہوگی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا شیئر کرنے سے۔ تو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے، دین کا کام سمجھتے ہوئے کوئی بھی آپ ویڈیو، نہ صرف میری، کوئی بھی ایسی ویڈیو جس میں آپ کو لگے کہ یہ ہیلپ فل ہے، اس میں لوگوں کے سیکھنے والی چیزیں ہیں، تو اس کو ضرور شیئر کیا کیجیے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ۔ فَإِذَا، ذال کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف حرف مدہ ہے، ذال کو لمبا کیا 2 حرکات کی مقدار۔ جیم کے اوپر مد متصل ہے، جیم کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے۔ مد متصل کی پہچان، مد کے فوراً بعد آئین جیسا حمزہ آپ کو ملے گا، اور یہ مد اور آئین جیسا حمزہ ایک ہی کلمہ میں اکٹھے آئیں گے، ایک ہی سیم ورڈ کا حصہ ہوں گے، ساتھ ساتھ آئیں گے۔ 5 حرکات کی مقدار مد متصل کو لمبا کریں گے۔ یہاں پڑھیے ساتھ میرے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا، قاف کو بھی لمبا کریں گے، لام کو بھی لمبا کریں گے، دونوں کے ساتھ کیا ہے؟ مدہ حروف ہیں۔ جو مدہ حروف ہیں وہ 3 ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ الف سے پہلے زبر کا ہونا ضروری ہے، واو ساکن سے پہلے پیش کا ہونا ضروری ہے، یا ساکن سے پہلے زیر کا ہونا ضروری ہے۔ مدہ حروف اپنی آواز نہیں دیتے بلکہ جس بھی حرف کے ساتھ آتے ہیں اس کی آواز کو لمبا کرتے ہیں۔ قاف کے اوپر زبر، ساتھ الف حرف مدہ، لام کے اوپر پیش، ساتھ واو ساکن، واو مدہ، تو دونوں کو لمبا کر لیا۔ قالوا لنا هذه، یہ جیم وقف جائز کی علامت ہے۔ جب ہم نے وقف کرنا ہے، اگر جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے نیچے کھڑا زیر ہو یا کھڑا پیش ہو، اوپر الٹا پیش، تو وقف کرنے کی صورت میں لاسٹ لیٹر کو ساکن کریں گے۔ اگر کھڑا زبر کے اوپر وقف آئے تو پھر حرکت پڑی جاتی ہے۔ یہاں ہم نے ہذہ ایسے نہیں پڑھنا، ہا کو ساکن کریں گے، بغیر حرکت کے پڑھیں گے۔ ہذہ وَإِن تُصِبْهُمْ، با پر کلکلا کرنا ہے، صاد کو موٹا پڑھنا ہے۔ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسَیٰ، سَیِّئَةٌ نہیں ہم نے پڑھنا، تاکہ اوپر 2 پیش ہیں، آگے یا مشدد ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ کون سا ادغام ہے؟ نون ساکن کا ادغام۔ نون ساکن کا ادغام کہاں کیا جاتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کا ادغام ہوگا۔ یہ 6 حروف جو ہیں ان کا مجموعہ یرملون بنتا ہے، اس لیے اس کو ادغام یرملون بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی یہاں دیکھیں، تا کے اوپر 2 پیش، آگے کیا ہے؟ یا، ان حروف میں شامل ہے۔ تو اب ہم نے پڑھنا ہے سیئۃن میں جو نون ہے اس کو یا کے اندر ہی مرج کریں گے، غنہ کرتے ہوئے تا کو یا سے ملائیں گے، سیئۃن، ٹھیک ہے، تن کی بجائے توئیں۔ پھر طا کے اوپر بھی تشدید ہے، یا کے اوپر بھی تشدید، اسٹرانگلی ملانا ہے۔ سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، نون ساکن کے بعد میم ہے، میم ان حروف میں شامل ہے تو پڑھیں گے، میم کو میم سے ملائیں گے، نون کی آواز مرج ہو جائے گی، یہ بھی نون ساکن کا ادغام۔ وَمَن مَعَهُ، یہاں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، وقف کرنے کی صورت میں ہم نے ہا کو ساکن کیا، معہو نہیں پڑھنا۔ وَمَن مَعَهُ،
ألا إنما طائرهم عند الله. طا کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کیا. نون کے اوپر احفا کریں گے, نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتینا, اس تا کو جھٹکا دینا ہے, تاتینا نہیں پڑھنا. تا کے اوپر زبر ہے, آگے حمزہ ساکن ہے. جب حمزہ ساکن کے ساتھ کسی بھی حرف کو ملایا جائے گا تو جھرک ہوگا, جھٹکا ہوگا, ایسے پش کیا جاتا ہے جیسے. اب یہ الف کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ الف کو الف تب تک پڑھتے ہیں جب تک وہ خالی ہو, تب تک تو وہ الف ہے. جیسے ہی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے, زبر, زیر, پیش, تشدید, تنوین, جزم, کچھ بھی, وہ حمزہ ہو جائے گا. اب یہاں حمزہ ساکن ہے تو پڑھیں گے تأتینا بھی, ساتھ ساتھ پڑھا کریں, پیچھے پیچھے آپ بھی پڑھیں, پڑھنا آ جائے گا. من آیت لتسحرنا, آیتن نہیں پڑھنا, تا کو لام سے ملائیں گے لیکن ساتھ غنہ نہیں. اگر کوئی پڑھے نا آیتل, یہ غلط ہے, تل کو لمبا نہیں کرنا. آیت لتسحرنا بها فما نحن, یہ جو لام ہے اس کا مطلب ہے یہاں ہم نے وقف نہیں کرنا, تو ملا کر پڑھیں گے. تھوڑا سا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں پیچھے سے. بها فما نحن لک بمؤمنین, یہ بھی حمزہ ساکن, یہاں بھی میم کو حمزہ ساکن سے ملایا تو جھٹکا دیا, بمؤمنین. فأرسلنا علیہم الطوفان, لام کے اوپر زبر, ساتھ یا ساکن ہے, یہ یا لین ہے. اب لین حروف آواز کو ٹیڑھا کرتے ہیں. اب لام زبر لا نہیں پڑھا جائے گا, لام زبر یا ساکن لئی. بہت سے بہن بھائی پڑھیں گے علی, لے غلط آواز ہے, لئی ٹھیک آواز ہے. علیہم الطوفان والجراد, را کے اوپر جب بھی زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھنا ہے. اور اگر اس طرح را ساکن ہو تو پھر را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر جب زبر یا پیش ہوگی تو را ساکن کو موٹا پڑھنا ہے, اور اگر زیر ہو تو پھر باریک پڑھتے ہیں. والجراد والقمل والضفادع, ضاد کو موٹا پڑھیں گے. والضفادع والدم آیات مفصلات. اب دیکھیں میں نے ایک ایک لفظ کر کے پڑھا. والضفادع تو آئین کو لمبا نہیں کیا, بہت سے بہن بھائی کرتے ہیں والضفادع والدم, تو یہ غلط ہو جاتا ہے, مدہ حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں آپ. لاسٹ ساؤنڈ کے اوپر اگر سادہ زبر زیر پیش ہے تو لمبا مت کھینچیں. والدم آیات مفصلات, لام کو لمبا کریں گے, مد عارض لگا کر 4 حرکات کی مقدار اب لمبا کیا جائے گا. تا کو ساکن پڑھ رہے ہیں, ہمز کا اظہار ہوگا. ہمز کا مطلب ہوتا ہے کمزور. یہ 10 حروف ہیں, جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جائیں تو ان کی آواز کو کمزور کر کے پڑھیں گے. ان کا جو مجموعہ ہے یہ لکھا ہوا ہے, فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ. اگر یہ حروف نہیں یاد رہتے تو یہ 3 الفاظ یاد کر لیں. اب یہاں تا ساکن پڑھی گئی, 2 زیر نہیں پڑھنی, تو تا کو تھ کی آواز میں بدلیں گے. مفصلات. فستک, یہاں کیف ہے, کیف بھی ان حروف میں شامل ہے. فستک نہیں پڑھنا. سین بھی ان حروف میں شامل ہے, سین کی آواز بھی تھوڑی لو ساؤنڈ کے ساتھ. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین, جیم کے اوپر ہم نے کلکلا کیا. مجرمین. ولما وقع عليهم الرجز, میم پر غنہ بھی کرنا ہے, میم کو لمبا بھی کرنا ہے. ولما وقع علیہم الرجز, جیم پر کلکلا.
قلقلہ والے جو حروف ہیں وہ 5 حروف ہیں، ان کو کتب جد کہتے ہیں۔ تو ان 5 حروف کے اوپر ہم قلقلہ کب کرتے ہیں؟ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں۔ یہاں دیکھیں جیم دونوں جگہوں پر ساکن ہے، قلقلہ صغریٰ ہوگا۔ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے درمیان میں آئے تو اس کے اوپر جو قلقلہ ہے وہ قلقلہ صغریٰ کہلاتا ہے، چھوٹا قلقلہ، صغریٰ کا مطلب چھوٹا۔ تو پڑھیں گے علیہم الرج، اگر کوئی پڑھے نا رج، یہ کوئی نہیں قلقلہ، را زیر جیم ساکن، رج نہیں قلقلہ ہوا۔ آواز کو ہلانا ہے، را زیر جیم ساکن، رج، 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 یہ فرق ہے قلقلہ کا۔ رجز، قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عہد عندک، یہاں پر بھی ہم نے وقف کیا تو کاف کو ساکن کیا، ہمس ہوگا عندک، لئن کشفت، فا بھی ساکن ہے، یہ بھی حروف ہمس میں سے ہے۔ تو آپ کے جو 2 بڑے دانت ہیں سامنے والے وہ آپ کے نیچے والے ہونٹ کے خشک حصے پر لگنے چاہئیں، یعنی ایک ہونٹ کا اندر والا حصہ ہوتا ہے گیلا، باہر والا خشک ہوتا ہے، خشک حصے پر یہ بڑے والے دانت لگیں گے۔ کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، نون کے اوپر غنہ کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ جب بھی میم کے اوپر تشدید ہو یا نون کے اوپر تشدید ہو، یہ ڈبلیو جیسی موو، تو غنہ کرنا ہے۔ آواز کو ناک میں پڑھا جائے گا غنہ کرتے ہوئے، 2 حرکات کی مقدار غنہ کی مقدار ہے، یعنی آواز کو لمبا کرنا ہے۔ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، میم ساکن کے بعد با ہے، میم ساکن کا اخفا ہوگا۔ میم ساکن کے جو قاعدے ہیں وہ شفوی قاعدے کہلاتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن کا اخفا، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم ساکن کا ادغام، اور اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی اور کوئی بھی حرف آئے تو پھر اظہار کرتے ہیں۔ ابھی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با، تو یہاں اخفا، اخفائے شفوی، میم پر غنہ ہوگا۔ اجلن ہم بالغوہ اذا ہم، یہاں میم ساکن کے بعد یا ہے، اظہار ہوگا۔ اب ہم نے میم پر غنہ نہیں کرنا، جلدی پڑھنا ہے۔ ہم ینکثون فانتقمنا منہم فأغرقناہم فی الیم بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، یہاں پر واو ساکن، اس سے پہلے زبر ہے، یہ واو لین ہے۔ لین حروف 2 ہیں، ایک واو ساکن ہے، دوسرا یا ساکن، اور لین حروف کی پہچان یہ ہے کہ ان سے پہلے والے حرف کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی۔ جیسے یہ واو ساکن ہے نا، تو اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر، یہاں دیکھیں با کے اوپر زبر دونوں طرف، اور ایک طرف با کے ساتھ واو ساکن، دوسری طرف با کے ساتھ یا ساکن۔ جب لین حروف ساتھ آتا ہے تو آواز مڑ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، زبر زیر پیش جیسی آواز نہیں رہتی۔ لین حروف کو نرمی سے پڑھیں گے اور ان کی آواز چھوٹی ہوتی ہے، ان کو لمبا نہیں کرنا۔ او رسنا یہ نہیں کرنا، وَأَوْرَثْنَا او، بس چھوٹی سی آواز ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مشارق الأرض ومغاربها التي
بارکنا فیہا، ہاں کے اوپر زبر، ساتھ الف حرف مدہ ہے. جب مدہ حروف کے اوپر وقف آتا ہے، 3 مدہ حروف ہے نا، تینوں میں سے کوئی بھی مدہ حروف ہو، جیسے یہاں را کے اوپر پیش ہے، ساتھ واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہے. مدہ حروف کے اوپر جب وقف آئے گا تو لاسٹ لیٹر کو ہم نے ساکن نہیں کرنا، حرکت کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ساتھ مد عارض لگائیں گے. اور مد عارض یعنی عارضی مد ہوتی ہے، اس مد کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے فیہ نہیں پڑھا بلکہ فیہا، ہا کو لمبا بھی کیا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، را کو بھی پیش کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور مد عارض لگا کر لمبا کریں گے. صاد کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، را کو بھی موٹا پڑھا گیا. میم پر یہاں غنہ کرنے. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. تو یہاں پر ہم نے 7 آیات پڑھی ہیں. آپ بھی ان کی پریکٹس کیجیے گا اور دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو آسان کرے اور آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے. آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.